Welcome to my channel. Like the video, subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा इस्लामिक वाक़या लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा वाक़या है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हो के वसाल का वाक़या। आज मैं आपके साथ हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हो के वसाल का वाक़या शेयर कर रहा हूँ। दुनिया से तो हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन ऐसी मुबारक मौत अल्लाह पाक और इसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथात खुशनुदी से ही नसीब होती है। एक आरिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम इराक़ से मक्का मुकरमा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा के इरादे से निकले। हमारे काफ़िले में बहुत से लोग थे। जैसे ही हम इराक़ से निकले तो एक इराक़ी शख्स भी हमारे साथ चल पड़ा। इसका गंदमी रंग कसरत इबादत की वजह से पीला पड़ चुका था। उसने पैबंद लगाकर पुराना लिबास पहन रखा था। इसके हाथ में आसा था और एक थैली थी जिसमें थोड़ा सा तोशा था। दरअसल वो आबिद ज़ाहिद इमाम आशिकीन हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जब काफ़िले वालों ने उन्हें इस हालत में देखा तो पहचान ना पाए और इनसे कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक ग़ुलाम हो। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं एक ग़ुलाम हूँ। लोगों ने कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक बुरे ग़ुलाम हो और अपने आका से भाग कर आए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। लोगों ने कहा कि जब तुम अपने आका को छोड़कर भागे तो अपने आप को कैसा पाया और तुम्हारी ये क्या हालत है। और तुम अपने आका के पास रहते तुम्हारी ये हालत हरगिज़ ना होती और बेशक तुम बहुत बुरे और कसूरवार ग़ुलाम हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम मैं एक गुनहगार ग़ुलाम हूँ। मेरा आका बहुत ही अच्छा है और कसूर मेरा ही है। अगर मैं इसकी अताअत करता और इसकी रज़ा चाहता तो मेरी ये हालत हरगिज़ ना होती। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और इतना रोए कि करीब था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा की रूह परवास कर जाती। लोगों को इन पर बहुत तरस आया और उन्होंने आका से मुराद नीवी आका लिया, जबकि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने आका से मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल को लिया था। काफ़िले वालों में से एक शख्स ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आका से अमान ले लूँगा। तुम इसकी तरफ लौट जाओ और तौबा कर लो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं इसकी तरफ लौटता हूँ और इसकी इनामात में रग़बत रखता हूँ। दरअसल हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए काफ़िले में शामिल हुए थे। बहरहाल इस दिन काफ़िला चल पड़ा और तेज़ी से सफ़र करने लगा। रात को जब इस काफ़िले ने एक पथरीली जगह पर पड़ाव किया, वो रात इंतहाई सर्द और बारिश वाली थी। वो बुज़ुर्ग रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि काफ़िले वालों में से हर शख्स अपने कजावे और खैमे में पनाह ली, जबकि सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना तो कजावा था, ना खैमा और ना ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से कुछ मांगा, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पसंद ना थी कि आप दुनियावी अमूर में से कोई चीज़ मखलूक से तलब करे, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपनी हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा करते थे। इस रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त सर्दी लगी, यहाँ तक कि सर्दी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
کہ اعضائے مبارکہ کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردی سے لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کی روح قبض انصرہ سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والوں، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے، اس شخص کو دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے آقا سے بھاگنے والے معاملے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام تو بہہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر شرمندہ تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا، تو میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کو کھولتا ہوا پایا، جسے دیکھ کر ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رعب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے، اور جب وہ اسے سونگھتے تو مشک کی خوشبو پاتے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی، ہر شخص کفن کے لیے ایک کپڑے دے۔ پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارکہ لکھنے لگے اور کہنے لگے، انشاءاللہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی جاننے والا مل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپیٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا، جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبین، پتھر اور مبارکہ قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت رب تعالیٰ ہی دیتا ہے،
کہ رب العزت نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلہ سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلہ واروں کیا حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر لے گئے۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کی آوازیں سنی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا، اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقداس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفہ کے مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائے۔ وہاں ان کا حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار کا کسی کو پتہ چلتا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔